شریف کی بات ہو رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود بھی ہے اور سلام بھی ہے، اور اس میں بہت کچھ ہے۔ آج ناراض نہ ہونا، ہم باتیں بہت کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ کل میں نے دیکھا ان دنوں میں 2-4 بڑی ہستیاں ہم سے جدا ہوئیں۔ ہمارے استاد زادے تھے دارالعلوم حقانیہ کے استاد حدیث مولانا ابراہیم فانی، بہت قابل ترین آدمی، وہ علاجہ دنیا سے چلے گئے، ان کا جنازہ پڑا۔ ان کے جنازے جاتے پتہ چلا ہمارے استاد تھے فاضل مظاہر علوم سہارنپور کے، ہمارے حضرت کے شاگرد تھے۔ ان کے بیٹے کی اطلاع آئی کہ ابا جان کا انتقال ہو گیا، پھر وہ بٹگرام کے قریب دور کہاں اکوڑا کہاں بھاگتا بھاگتا وہاں پہنچا، الحمدللہ جنازے میں پہنچ گیا۔ حضرت کی زیارت ہوئی، ایسا منور چہرہ، اللہ اکبر۔ وہاں سے واپس آیا، آرام سے جمعہ پڑھوں گا پڑھاؤں گا، اتنے میں اطلاع آ گئی یہ نوشہرہ کے پاس، ببی کے پاس، پشاور کی طرف ایک بستی ازاخیل بالا اسے کہتے ہیں، وہاں ایک ایسا صوفی بزرگ، تقریباً 95-100 سال ان کی عمر تھی، عجیب ہستی تھی وہ، عجیب۔ میں گزرتے آتے جاتے صرف دعا کے لیے حاضر ہوتا تھا۔ عجیب انسان، نورانی شخصیت، ایک عجیب اللہ والا۔ ان کے بیٹے کا فون آیا، ابا جان اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بہت بڑا مجمع تھا، ہر طبقے کے لوگ والہانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ اس شمع کے گرد، بڑی مشکل سے مجمع کو کنٹرول کیا گیا۔ تو وہاں اسی طرح قبر تدفین کے بعد مجھے حکم ہوا بیان اور دعا کرو، تو میں نے ان ساتھیوں کو یہی کہا ہے، اللہ کے بندو، یہ ہم کس لیے یہاں آئے؟ اور میں نے ان کو کہا میں تو اس لیے آیا ہوں، اس نیت سے کہ اس پاک ہستی کے جنازے میں شامل ہوں، اللہ میری مغفرت کر دیں۔ تم کس لیے؟ ہم بھی اسی لیے آئے۔ تو میں نے کہا پھر ان جیسے بنے نہ آئے ہم، میں بھی بنوں آپ بھی بنے۔ یہ نظارہ دیکھ لو، یہ کسی بادشاہ کو نصیب نہیں، یہ ابدی حیات کا مسافر کس شان کے ساتھ 2 بار میں نے ان کے ماتھے پہ بوسہ لیا، ایسا منور چہرہ، اللہ اکبر۔ اور یہ اللہ کی نشانی ہے، جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ تو بعد الوفات بھی ان کی یہ کیفیت تھی، سنت کے انتہائی پابند۔ تو میں نے کہا بھائی آؤ عمل کریں۔ میرے اندر کوئی آپ کو خلاف شریعت بات نظر آتی ہے تو پہلے مجھے آپ تنبؤ ابھی کر دو، علماء بھی کر دو، عوام بھی کر دو، تو میں توبہ کرتا ہوں۔ کیونکہ سامنے ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیفیت، اب یہ آپ کے اس طرف قبریں ہیں، میں نے آتے ہی دیکھا تو موت یاد آ جاتی ہے قبروں کو دیکھ۔ اب تو وہاں جا کے چرس پیتے ہیں، مجرے کرتے ہیں، ایسے غافل درندے بھی پیدا ہو گئے، جہاں موت یاد ہوتی وہاں بھی ان کو موت یاد نہیں آتی۔ تو میں نے کہا آؤ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی کریں۔ مجھے بتاؤ جو عمل اندر اللہ کے سپرد ہے جل شانہ، لیکن ظاہر میں میرے اندر سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف، آپ کو بھی کہتا ہوں، کوئی ابھی علماء یہاں بڑے بڑے اکابر ہیں، کوئی عمل میرا سنت کے خلاف، مجھے آگاہ کرو، میں شکریہ ادا کروں گا، میں توبہ کروں گا۔ ایک مجمع میں اسی طرح بات کی تو ایک نوجوان اٹھا، کہنے لگے جی آپ ناراض نہ ہوں، آپ کے آنکھوں میں سرما نہیں ہے، آپ نے سنت کو، اس کے جواب آدمی چاہے تو بنا سکتا ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ نے صحیح کہا، سرمدانی میرے سرانے پڑی ہوتی ہے اور میں ڈالتا ہوں سرما، سفر کی وجہ سے مجھ سے رہ گیا، آئندہ انشاءاللہ احتیاط کروں گا، یہ بھی کروں گا۔ فرض واجب نہیں ہے کہ حضور صاحب ڈالتے تھے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی کروں گا۔ اور اب بھی میری جیب میں الحمدللہ میں نے رکھ لیا۔ آپ سے بھی کہتا ہوں، اور آپ سے بھی میں نے وہ پبی والوں کو کہا کہ جو داڑھی مونڈ رہے ہو، یہ سنت کا اجتماع ہے، اور خدا کا شکر ہے میں نے پہلے نگاہ دوڑائی، اکثریت داڑھیوں والوں کی ہے، اکا دکا کوئی نظر آ رہا ہے، خال
یہ بھی مولانا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، یہ مجمع مبارک جن کے چہرے سنت، میرا کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ ہم سیرت کے جلسے کرتے ہیں تو سورت الرسول سے ہم کے جلسے ہوتے ہیں، ایک جلسہ ایسا ہو ایک بھی خلاف سنت اس میں نہ ہو، مزہ آ جائے حضور کی صورت۔ باتیں تو ہم کرتے ہیں، عمل وہ پٹھان ہے، پٹھان پھر جس طرف چلتے ہیں پھر صحیح چلتے ہیں۔ جب میں نے یہ بات کی میں توبہ کرتا ہوں، تم کہتے ہم بھی کرتے ہیں، منگا توبہ کو، ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر اٹھو، جوان اٹھتے گئے۔ تو پھر میرے پاس حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے غلاف کا ٹکڑا مبارک، کعبۃ اللہ شریف کا ٹکڑا مبارک، میں نے کہا پھر آؤ تمہارے چہرے پہ ملوں۔ اتنا مجمع اٹھا کیا بتاؤں آپ۔ اور حضرت نے دیکھا تھا ایک دفعہ ادھر سرحد میں کاکا صاحب مولانا عدنان کاکا خیر صاحب ان کے بڑوں کی خانقاہ تھی، وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ تو آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں عمل کرو۔ آج عمل چھوڑ دیا، یہ تو سنت کا مرکز ہے، الحمدللہ نام بھی سنت، اتحاد اہل سنت، اہل سنت کا مرکز، سنت والا